الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا آپ صحابی رسول حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ حمزہ ابن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے چچا، جنہیں اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر جن کا لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضاعی بھائی بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور نبی بنائے جانے کے 2 سال کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ شکار کھیلنے گئے تھے، اسی دوران ابو جہل نے صفا کی پہاڑی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو کر آپ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا اور آپ کے دین کے بارے میں اس نے گندے الفاظ بولے۔ وہاں پر عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل یہ سب کر کے کفار مکہ کی جو مجلس مسجد حرام کے پاس لگا کرتی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے وہ ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے بھتیجے کو ابو الحکم نے، ابو جہل کو جاہلیت میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اسے ابو جہل کا لقب دیا اور آج لوگ ابو جہل ہی اسے جانتے ہیں۔ تو ابو الحکم نے، ابو جہل نے کتنا برا بھلا کہا، کیسی اذیت رسانی کی، کیسی تکلیف پہنچائی، اور وہ چپ چاپ سب کچھ سہتے رہے۔ تمہارے بھتیجے کو اس نے ایسا ایسا برا بھلا کہا، ایسی تکلیف پہنچائی، اور سب کچھ وہ چپ چاپ سہ گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے ابو جہل کی مجلس کے پاس پہنچے اور چاہتے تھے کہ آج اسے اس کی کرتوت کا مزہ چکھا دیں۔ وہ اپنی قوم کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے سر پہ اپنی کمان دے ماری، یہاں تک کہ ابو جہل زخمی ہو گیا اور غصے میں کہا، ابو جہل تو محمد کو گالی دیتا ہے، میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میں بھی اس کا دین قبول کر چکا ہوں اور میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے۔ اگر تیرے اندر دم ہے تو میرا جواب دے کے بتا، مجھے کچھ کہہ کے بتا۔ یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کی قوم کے لوگ، بنو مخزوم اس کے قبیلے کے لوگ اس کو بچانے کے لیے دوڑے، اس کے دفاع کے لیے دوڑے۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، حمزہ کو چھوڑ دو، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، رہنے دو، کوئی کچھ نہیں کرنا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج میں نے ان کے بھتیجے کو بدترین گالی دی تھی۔ اور اس کے بعد میں حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، مجھے اس پر خوشی نہیں ہوگی، مجھے خوشی زیادہ اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دے دیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چچا نے وہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے اندر طاقت محسوس کی اور بہت کچھ جو وہ خاموشی سے سہ جایا کرتے تھے اب تھوڑا تھوڑا بدلہ بھی لینے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہے حمزہ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 ہی تو اسلام قبول کر سکے، ایک حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک عباس رضی اللہ عنہ، اور دونوں نے بھرپور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ بدر کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے واقعات معروف ہیں کہ اس میں شریک ہوئے،
بہادری کے ساتھ لڑے، اور احد کی لڑائی میں وحشی نے انہیں شہید کر دیا۔ شہادت کا واقعہ معروف ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، اور 60 سال کی ابھی عمر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے شیر کا لقب دیا، سید الشہداء کا لقب دیا، اور آپ کو اس پر بڑا دکھ ہوا۔ بہرحال تو حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ معروف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں راضی فرما دے اور ان سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔